السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کس طرح دنیا قید خانہ ہے اور کیسے کافر کے لیے جنت ہے؟ اس سے یہ نہیں کہ اس کو پاس مال اسباب بہت ہوگا تو وہ اس کے لیے جنت ہوگی، اس کے پاس رہنے سہنے کا بہترین انتظام ہوگا تو وہ جنت ہوگی، یا ایک مومن اپنی زندگی کو غربت میں گزارے گا، فقیری میں گزارے گا تو اس کے لیے یہ قید خانہ ہے؟ نہیں دوستو، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے اس بات کا؟ چاہے کروڑوں روپے کا مالک ہو مومن، مگر زندگی اس کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، اس لیے کہ اس مومن نے اپنی زندگی کو اس اصولوں کے مطابق گزارنا ہے جو اصول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نازل فرما دیے۔ ان حدود و قیود کی پاسداری کرنی ہے، اپنی خواہشوں کو مارنا ہے، اپنی خواہشوں کو مارنا ہے، روکنا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کئی مرتبہ اس کی خواہشیں دم توڑ جائیں گی کہ سامنے حکم موجود ہے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ بھئی یہ عمل نقصان دہ ہے تمہارے لیے، اس لیے خواہش تو تمہاری بڑی تھی یہ عمل کرنے کی، مگر اللہ کے حکم نے اس کو روک دیا، رسول اللہ کے حکم نے اس کو روک دیا۔ اپنی خواہشوں کو مارنا ہی اس کے لیے در حقیقت قید خانہ ہے دنیا۔ اور جو کافر ہے وہ اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کی جو خواہش ہوگی وہ اس کو پورا کرے گا، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں، اس پہ کوئی حکم لاگو نہیں، کیونکہ وہ حکم مان ہی نہیں رکھا، وہ اللہ پہ اعتماد کر ہی نہیں رکھا، اللہ پہ وہ یقین رکھتا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پہ اس کا اعتماد یقین ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کر رہا ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے، یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ خواہشوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ آپ کی جو خواہش ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی فوراً۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی کہ جنت میں جو آپ خواہش کریں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ دنیا میں ایسی ناجائز خواہشیں بھی انسان کے اندر جاگتی ہیں، انسان ان خواہشوں کو رکھتا ہے کہ وہ پورا کرے تو وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق۔
اس لیے اپنی خواہشوں کو مارنا در حقیقت قید خانے میں رہنا ہے، اور جو اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے وہ جنت میں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی جنت میں ہماری سب خواہشوں کو پورا کرے، اور اس قید خانے میں ہم اپنی زندگی کو ان رہنما اصولوں کے مطابق گزار لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔